بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رومی کافروں نے قید کر لیا اور اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا دیا۔ بادشاہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم نصرانی بن جاؤ، میں تمہیں اپنے راج پاٹ میں شریک کر لوں گا اور اپنی شہزادی کو تمہاری نکاح میں دے دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہ تو کیا، اگر تو اپنی بادشاہت مجھے دے دے اور تمام عرب کا تاج بھی مجھے سونپ دے اور یہ چاہے کہ میں ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اپنے دین اسلام سے پھر جاؤں تو یہ بھی ناممکن ہے۔ تو بادشاہ نے کہا اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ہاں، یہ تجھے اختیار ہے۔ چنانچہ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا اور انہیں صلیب پر چڑھا دیا، اور تیر اندازوں نے بادشاہ کے حکم سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پاؤں اور جسم کو چھیدنا شروع کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بار بار کہا جاتا کہ اب بھی نصرانیت قبول کر لو، لیکن آپ پورے صبر و استقلال سے فرماتے گئے کہ ہرگز نہیں، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ آخر بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے سولی سے اتار لو اور پیتل کی بنی ہوئی دیگ خوب تپا کر آگ بنا کر لاؤ۔ چنانچہ پیتل کی دیگ خوب تپا کر آگ بنا کر پیش کی گئی۔ بادشاہ نے ایک اور مسلمان قیدی کو بلایا اور حکم دیا گیا کہ اس مسلمان قیدی کو اس دیگ میں ڈال دو۔ اسی وقت حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں آپ کے دیکھتے ہوئے اس مسلمان قیدی کو اس میں ڈال دیا گیا۔ اس مسکین صحابی کا جسم جل گیا اور ہڈیاں چمکنے لگیں۔ پھر بادشاہ نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھو، اب بھی وقت ہے، میری بات مان لو اور ہمارا مذہب قبول کر لو، ورنہ اسی آگ کی دیگ میں اسی طرح تمہیں بھی ڈال کر جلا دیا جائے گا۔ لیکن آپ نے پھر بھی اپنے ایمان اور جوش سے کام لے کر فرمایا کہ یہ ناممکن ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑ دوں۔ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں چرخی پر چڑھا کر اس دیگ میں ڈال دو۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آگ کی دیگ میں ڈالے جانے کے لیے چرخی پر اٹھائے گئے تو بادشاہ نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ اس وقت بادشاہ نے حکم دیا کہ رک جائیں۔ انہیں اپنے پاس بلا لیا، اس لیے کہ اب بادشاہ کو امید ہو گئی کہ شاید اس عذاب کو دیکھ کر ان کے خیالات بدل جائیں اور وہ میری بات مان لیں اور میرے مذہب کو قبول کر لیں اور میری دامادی میں آ کر میری سلطنت کا ساجی بن جائیں۔ لیکن بادشاہ کی یہ تمنا بے سود نکلی۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں صرف اس وجہ سے رویا تھا کہ آج ایک ہی جان ہے جسے اللہ کی راہ میں عذاب کے ساتھ قربان کر رہا ہوں۔ کاش میرے لوں میں ایک جان ہوتی تو آج سب جانیں اپنے اللہ کی راہ میں ایک ایک کر کے فدا کر دیتا۔ بعض روایات میں یہ ذکر ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید خانے میں رکھا گیا اور کھانا پینا بند کر دیا گیا۔ کئی دن بعد شراب اور خنزیر کا گوشت بھیجا گیا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بھوک پر بھی اس کی طرف توجہ نہ فرمائی۔ بادشاہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا اور ان چیزوں کو نہ کھانے کا سبب دریافت کیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اس حالت میں یہ چیزیں میرے لیے کھانا جائز تو ہیں، لیکن میں تجھ جیسے دشمن کو اپنے بارے میں خوش ہونے کا موقع بھی نہیں دینا چاہتا۔ اب بادشاہ نے کہا اچھا، تم میرے سر کا بوسہ لے لو تو میں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو قید سے رہا کر دوں گا۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آفر کو قبول فرما لیا اور اس بادشاہ کے سر کا بوسہ لے لیا، اور بادشاہ نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور آپ کے ساتھیوں کو چھوڑ دیا۔ جب حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے آزاد ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے ادب کے ساتھ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بٹھایا اور فرمایا کہ اپنا واقعہ ہم کو سناؤ۔ چنانچہ جب حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا واقعہ سنانا شروع کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر حق ہے کہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی چومے، اور ابتدا میں کرتا ہوں۔ یہ فرما کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سر کا بوسہ لیا، اور پھر باقی مسلمانوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔